سزاؤں کی بات ہوئی تھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ سزاؤں کا جو کانسیپٹ ہے جہنم کا، وہ بیسیکلی انسان، اللہ تعالیٰ اپنے بدلے نہیں لے رہا ہوتا انسان سے، بلکہ انسانوں کے بدلے انسانوں سے لے رہا ہے. تو اٹ ڈز میک سینس کہ جس کا ظلم ہوا ہے اس کے ظلم کو اس کا انصاف ملنا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، میں بہت سارے اتنی سخت قسم کی جو ہیں سزائیں وہ کیوں ہیں پھر میرے چھوٹے ذاتی مسائل کے اوپر؟ یعنی کہ میں انسانوں کو تو تکلیف اگر دوں، چوری کر لوں تو ٹھیک ہے سزا مل سکتی ہے، میں ٹریفک سگنل توڑوں تو ریاست بھی مجھے سزا دیتی ہے، میک سینس. لیکن میں نماز اگر پڑھوں، نہ پڑھوں، اس پہ کیوں مجھے سزا مل رہی ہے؟ داڑھی میں نہ رکھوں تو اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ پردہ میں نہ کروں تو یہ تو میرا ذاتی مسئلہ، میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، تو اس سے کس سے بدلہ لیا جائے گا؟ لیکن دو چیزیں، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک نقصان ہو رہا ہے. کافی سارے نقصان ہوتے ہیں جن کی ظاہری جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. کسی پہ آپ نے ظلم کیا پھر تو تکلیف سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو. اگر آپ نے ماڈسٹی کے خلاف ایک نعرہ بلند کر دیا ہے کہ ریاکاری پھیلاؤ، تو لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی اس سے، مگر نقصان بہت بڑا ہو رہا ہوگا. مقصد نہیں پتہ نا پھر، اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا تو پھر مقصد نہیں پتا، سمجھ نہیں آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا کہاں سے اسٹیشن شروع ہوا تھا، آخری اسٹیشن کیا ہے. بے پردگی پوری انسانیت کا نقصان ہے. کیسے؟ اس لیے نہیں کہ آدمیوں کو کوئی اراؤزل مل رہا ہے تو آدمی زنا کی طرف جا رہے ہیں. ایک بائی پروڈکٹ ہے بے پردگی کا. جو فرسٹ ڈیوسٹیشن کاز ہو رہی ہے وہ لیک آف ماڈسٹی اینڈ دا پریویلنس آف وینٹی انسائڈ دا وومن ہے. وہ پھر لوگوں کو دیکھے دکھاوے کہ سپورٹ میں چلی جائے گی کہ میں زیادہ خوبصورت نہیں تو فلاں زیادہ خوبصورت ہے. ایروگنس بڑھے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر نقصان کے ساتھ تکلیف بھی شروع ہو جائے گی. ایک ایروگنٹ بندے سے تکلیف ہی ہوتی ہے نا. بے پردگی کازز ایروگنس ان دا سیکنڈ ڈگری. فرسٹ ڈگری میں وہ ماڈسٹی کو کل کرتی ہے. ماڈسٹی کل ہوگی تو ایروگنس خود ہی اوپر جائے گی. تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ عورتوں کا آدمیوں کے لیے آیا ہے، تو آدمی نکال بھی دیں تو پردے کا حکم تو ویسے کہ ویسے ہی. پردے کا حکم از irrelevant آف کہ آدمی کتنے ہیں دنیا میں. عورتوں کے اوپر پردہ انڈیپینڈنٹ حکم آیا ہوا ہے، اور جب وہ انڈیپینڈنٹ حکم آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے لیے آیا ہوا ہے. تو ان کے لیے کوئی فائدے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہوا جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام سے یا شریعت سے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، ان کو نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر حکم کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پوری انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے ڈیپینڈنٹس بھی نماز نہیں پڑھتے. آدھی پوری امت نماز نہیں پڑھتی، 1% نمازی رہ گئے. تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی نا کہ ایک بندے نے شروع کیا، اس کے بعد 100 نے شروع کیا، اس کے بعد پوری کمیونٹی اب بے نمازی. سو اف یو تھنک دیر از این انڈیویژل میٹر دین یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا بگ پکچر. ایوری پرسن از اے ٹوٹل، ایک پوری اکائی ہے اسلام کی. ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے ہر مسلمان اسلام کی پوری اکائی ہے. میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں کہ ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے، ورنہ پورے دنیا پہ سسٹم نافذ کرنے کے لیے نہ آدم کو بھیجا جاتا. سو ہر انسان چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اسلام کی اکائی ہے پوری سسٹم کی، کہ بہتری کا سسٹم یہ ہے. سو اگر ایک انسان پوری اکائی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نکالیں گے تو اسلام کو نقصان ہو رہا ہوگا. جیسے ایک سمندر کا ایک قطرہ پورے سمندر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک انسان اس سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو پورے انسانوں کا سسٹم ہو. سو اینی اینڈ ایوری انڈیویژل میٹر از اے میٹر آف آل ہیومن بینگس because it implies to wherever the dependents are, and of course the higher you go in the chain the more your dependents are. اور آپ اگر ریاست کے سربراہ ہو گئے ہیں پھر آپ بے نمازی ہیں تو آپ نے تو کہانی ختم کر دی. اس لیے گھر میں جو باپ سگریٹ پیتا ہے اس کے بچے بھی سگریٹ پیتے ہیں، مررنگ کرتے ہیں اس کو. is a matter of how dependents follow the chain of how they perceive the whole world. سائنس میں نہیں کھول رہا، اس کا پورا کا پورا انٹرنل کیمسٹری ہے ہماری. the way people mirror and the way they imitate and then mimicry starts. اس کو آرکیٹیپیکل بیہیویئر کہتے ہیں. ہر انسان اپنے کسی نہ کسی مینٹور کو ممک کر رہا ہوتا ہے. اب بچوں کا مینٹور ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے مینٹور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لیول پہ کمپیٹنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں کہ یار یہ اس بندے نے وہ والا مقصد اچیو کیا جو مجھے بھی چاہیے تھا. آپ نیچرلی اس کو میرر کر رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل اس طریقے سے آل انڈیویژل میٹرز، اسپیشلی آدمی ذات کا. تو عورتوں کو تو اتنی سوشل ایکسپوجر نہیں ملتا، آدمیوں کو تو ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کی ڈیپینڈنٹ میٹرکس نیچے سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو اف یو آر بے نمازی دین یو کریٹنگ بے نمازیز. if you are not a guy who follows the policy by the letter, you are spreading or deleting all the letters inside the books of people.
This is how big the matter is. So it can only be understood if you understand that a drop of ocean is the ocean. It has every single attribute of the ocean. Just like that, every single human being is the unit of the universe, especially the human community. And anything he does is going to affect the humanity. He represents it and he gets affected by it and he affects it in turn as well. So this is how big the matter is. You look at the religion में individual matter आता है, yeah, it is an individual matter, but it is the same matter for every human beings. So as soon as you're going to disrupt it, then it's not your individual matter. Otherwise, it was given as an individual matter. अगर एक इंसान होता, वही कुरान आना था पूरा उसके ऊपर, पूरा का पूरा कुरान वही आना था. सूरह अनफाल भी ऐसी आनी थी, हालांकि वो जंगों के ऊपर बूटी की आयत है उसमें, तब भी वो आनी थी. इतना बड़ा मसला है कि अगर आप एक इंसान को एज अ यूनिट ना समझें, जैसे ही आप उसको यूनिट डिक्लेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा यार फिर इसके लिए तो और लोगों की भी जरूरत चाहिए थी, वरना तो ये सिस्टम ही नहीं पूरा होगा. तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, पहले से शुरू से ही मैं एज अ फैमिली मैटर शुरू करूंगा इसको, आदमी के साथ औरत, औरत के साथ बच्चे, और फिर पूरा का पूरा एक कम्युनिटी सिस्टम क्रिएट हुआ. जब पूरा कम्युनिटी सिस्टम क्रिएट हुआ तो कुरान पाक की पूरी सेंस समझ आ गई कि यार ये तो बड़े मसाइल हैं जिसके साथ ह्यूमन कम्युनिटी के होने की वजह से मसाइल हो रहे हैं, उसके हल साथ साथ पहले ही आए हुए, पहले हल आया हुआ, बाद में मसले नजर आने शुरू हुए. As soon as you get to understand that, then you'll understand where your placement is inside the globe, what part of implications are based only on your soul actions. और तब आपको पता चलता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है स्पेशली एक आदमी को कि मैं कदम भी उठाऊंगा तो पीछे से इधर से उधर हिल जाएगी पूरी की पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है, स्पेशली पीपल और एबल एज एंड एबल डिसीजंस, जो एबल माइंड जो कि डिसीजन मेकिंग लेवल रोल के ऊपर आ गए. और एक आम आदमी बेहद क्रिटिकल स्टेज के ऊपर होता है, स्पेशली इन आवर डे एंड एज, क्योंकि हम सोशली इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, हम कुछ भी करते हैं. अब तो सोशल मीडिया आ गया, एक चीज़ भी हमने ऐसी लिख दी उसकी implications कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं. People get affected by any and everything we do, and somehow whoever does not want to accept it, that's a matter of his sense. Otherwise, it's a common sense thing that everybody is just. पानी की मिसाल है, जैसे पानी के अंदर कोई एक कतरा भी हिलता है तो पूरा का पूरा रिजर्वॉयर हिल जाता है. जब हमें ये बात समझ आती है तो फिर इंसानों के अंदर भी हमें समझ आना चाहिए कि मैं कुछ भी करूंगा उसकी मिलियंथ फैक्टर्स निकलेंगे जहां जहां पे इफेक्ट आ रहा होता है. So this is why it's such a big matter to understand this basis of philosophy of how human beings are interconnected. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.